بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ 1 منٹ کا مدرسہ، سبق نمبر 33۔ الحمدللہ سبق نمبر 33 ہے، اور ہر سبق میں 5 چیزوں کا تذکرہ ہوتا ہے: ترجمہ نماز، ایک سنت، ایک کبیرہ گناہ، گناہ کے نقصانات، طاعت اور عبادت کے فوائد۔ ترجمہ نماز: قل یعنی آپ کہہ دیجئے۔ قل کہ کیا مطلب؟ یعنی آپ کہہ دیجئے۔ سورۃ الاخلاص میں جو سورۃ قل هو اللہ احد کے شروع میں جو قل آتے ہیں نا، تو قل کا مطلب ہے آپ کہہ دیجئے۔ دوسرے نمبر پہ ایک سنت، کل سجدے کی یہ سنتیں بیان ہوئیں۔ پہلی کہ زمین پر پیشانی رکھنا، یہ سجدے کی سنت ہے۔ دوسری دونوں ہاتھوں کے درمیان سجدہ کرنا۔ اور آج کا سبق سنت نمبر 3 کہ مردوں کو سجدے میں پیٹ کو رانوں سے الگ رکھنا۔ سجدے کی تیسری سنت کیا ہے کہ سجدہ کرتے وقت پیٹ وہ رانوں سے نہیں لگ رہا ہو بلکہ جدا ہو، یعنی انسان اتنا سجدے میں اٹھا ہوا ہو مرد کہ اس کا پیٹ رانوں سے نہیں لگ رہا ہو، یہ سنت ہے۔ ایک کبیرہ گناہ، بڑے بڑے گناہ جن پر سخت عذاب کی وعید آئی ہیں، ان میں سے ایک بڑا گناہ ہے یتیم کا مال کھانا۔ یتیم کا مال کھانا یہ بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، بلکہ حرام ہے یتیم کا مال کھانا۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا کہ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، کہ یتیم کے مال کے تو قریب بھی نہ جاؤ۔ دوسری جگہ فرمایا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، کہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں اور عنقریب جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ تو یتیم کے مال سے بچنا چاہیے، یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا مال ہم کھا جائیں، اس سے بچنا چاہیے، بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ گناہ کے نقصانات، بے شرمی اور بے حیائی کے کاموں سے طاعون اور ایسی نئی نئی بیماریاں پھیلتی ہیں جو پہلے لوگوں میں نہیں تھیں، جیسے آج کل کینسر، ایڈز وغیرہ۔ کہ گناہ کے نقصان کیا ہے؟ بے شرمی، بے حیائی، ایسے گناہ، ان کا نقصان کیا ہے کہ نئی نئی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ جیسے آج کل دیکھا کرونا کا بیماری پھیلی، بلڈ پریشر، شوگر، یا عام بیماریاں ہیں، یا ایسی خدا نخواستہ بیماریاں آتی ہیں، اللہ حفاظت فرمائے، کہ جو پہلے سنی بھی نہیں تھیں، اور ایسی خطرناک بیماریاں، مہلک بیماریاں آ رہی ہیں۔ یہ سب ہمارے گناہوں کے نقصانات ہیں، اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے۔ طاعت اور عبادت کے فوائد، شکر کرنے سے نعمت میں اضافہ ہوتا ہے۔ کہ نیکی کا ایک فائدہ کیا ہے کہ انسان جب شکر کرتا ہے تو اس کی نیکی کرنے سے، شکر کرنے سے اس پر جو اللہ پاک نے انعامات کیے ہیں، نعمتیں دی ہیں، وہ بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو شکر گزار بتائیں، ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔